مسیح یسوع کے پاک اور جلالی نام میں تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ آج رات کے ان پہروں میں ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ خداوند کے کلام کی خدمت کو تمام بہن بھائیوں کے درمیان کر سکوں، کیونکہ یہی میرے لیے افضلین ترجیح ہے۔ خداوند کا اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ آج جو میں نے موضوع چن رکھا ہے وہ شاید اس سے پہلے آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن میں مختلف طریقے سے آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ خداوند کا جلال اور اس کی قدرت ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہو، اور خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرے کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے، یہ ٹیچنگ ہے، میں کوئی سرمن نہیں دے رہا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی ذات اور اس کی خدمت کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سی ہم مس کیلکولیٹ کر دیتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو میں اپنی ذاتی رائے میں الوہیت کی ساری معمولی سمجھتا ہوں، لیکن جب بات تھیولوجی کی اور ٹیچنگ کی آ جاتی ہے تو ہمیں صرف اور صرف لکھے ہوئے کے اوپر ہی سٹک کرنا پڑتا ہے، اس سے تجاوز کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، اور اگر اس سے کوئی تجاوز کرے گا تو وہ خدا کی نگاہ میں گناہ گار ہے۔ جس نے خدا کے کلام کو بگاڑا ہے، اس نے مینیپیولیٹ کیا ہے۔ تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں، لیکن روزمرہ کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم سب سے زیادہ جن چیزوں کو یسوع مسیح سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کی صلیب اور یسوع کا نام ہے، جو ہماری زندگی کا فوکل پوائنٹ ہے۔ وہی ہماری نگاہ اسی پر مرکوز رہتی ہے۔ اور جب کہ میں رات کے ان پہروں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تھوڑا سا لینتھی ٹیچنگ پروسیس ہے، اس کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ خداوند خدا نے مسیح یسوع کو اس جہاں میں اس لیے بھیجا کہ وہ مجسم ہو کر خدا باپ کی مرضی کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے، اور مسیح یسوع نے جو تعلیم ہمیں دی اس کو بغور دیکھا جائے تو مسیح یسوع ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ہو بہو اس کی مانند بنیں۔ یہ تعلیم ہمیں خطوط کے اندر بھی ملتی ہے کہ خدا کی مانند بنو کیونکہ وہ پاک ہے، اور پھر ہمیں پالوس رسول کی زبانی یہ پیغام ملتا ہے کہ مسیح کی مشابت میں ڈھل جو، مسیح کو پہن لو۔ یہ خدا باپ کی مرضی ہے کہ ہم مسیح یسوع کی مشابت میں ڈھل جائیں۔ میں مسیح یسوع کی جسمانی جو خدمت زمین کے اوپر یسوع نے کی، ان کو 4 نوعیتوں سے دیکھتا ہوں کہ اس کی خدمت
تمام تر شریعت اور پرانے عہد نامے کی تحمیل ہے، کاملیت تک پہنچاتا ہے، اور اس کے 4 پوائنٹس ہیں جن کو میں ایک وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ مسیح یسوع کا لہو ہے، دوسرا پوائنٹ مسیح یسوع کی صلیب ہے، تیسرا پوائنٹ مسیح یسوع کا نام ہے، اور چوتھا اور آخری جو میں بیان کر رہا ہوں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے، لا تعداد پوائنٹ ہیں۔ الوہیت کی ساری معموری یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن جتنا میں نے پڑھا اور سیکھا اس کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پرانے عہد نامے کے اوپر نگاہ ڈالیں۔ پرانے عہد نامے میں لہو، خون کی کیا اہمیت ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں ہم خون کا پہلی دفعہ ذکر اس کے 4 باب میں دیکھتے ہیں، اور اس کی 10ویں آیت میں اس کو کہا جاتا ہے مینشن لا آف فرسٹ مینشن، کیونکہ یہ کلام مقدس میں لفظ پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ قائن نے حابل کو قتل کیا، اور خدا قائن سے کہنے لگا کہ تیرا بھائی کدھر ہے؟ قائن کہنے لگا کہ میں کیا اس کا محافظ ہوں جو اس کے ساتھ رہوں اور تجھے بتاؤں؟ خدا کہنے لگا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین پر سے پکارتا ہے۔ یہ خون کی اہمیت ہے۔ اس کا جسم جو مر گیا تھا وہ نہیں پکار رہا بلکہ خون پکار رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، انہیں ذہن نشین کر لیں کہ خون کے اندر پاور ہے، خون کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، خون پکارنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ محض ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن خدا جو ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہماری نسوں کے اندر، رگوں کے اندر خون کو بہایا ہے، وہ خون کی بھی آواز کو سنتا ہے کہ خون جو زمین کے اوپر بہایا جاتا ہے وہ خدا کو پکارتا ہے۔ یہ پیدائش کی 4 باب میں سے ہم نے دیکھا۔ پھر اگلا مینشن جو خون کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں کیا گیا وہ نوح کے ساتھ خدا ہم کلام ہوا، اور طوفان کے بعد جب وہ کشتی سے باہر آیا، نوح کے ساتھ خدا ہم کلام ہو کر اس سے کہتا ہے کہ تو گوشت کو خون کے ساتھ مت کھانا، کیونکہ خون میں اس کی زندگی ہے۔ گوشت کو خون کے ساتھ نہیں کھایا جا سکتا۔ اگر ہم خون کو گوشت کے ساتھ ہمراہ کھائیں گے تو ہم اس کی زندگی کو کھا رہے ہیں۔ یہ تمام پوائنٹس آپ نوٹ کرتے جائیے گا کہ خدا کس طرح ہمیں تعلیم دے رہا ہے خون کے بارے میں۔ یہ ہم ابتدائی کتاب پیدائش سے پڑھ رہے ہیں، اس کے 9ویں باب کی 4 اور 5ویں آیت۔ خدا نے نوح کو حکم دیا کہ خون نہیں کھانا، اور اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامے کے اوپر نگاہ رکھیں اور بغور جائزہ لیں، ہمیں بے تحاشا چیزیں پرانے عہد نامے میں خون کے تعلق سے نظر آئیں گی۔
چونکہ ہم یسوع مسیح کے خون کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے اس تعلیمی سیشن کو کر رہے ہیں، تو جو باتیں آپ کو خون کے تعلق سے میں آگاہ کر رہا ہوں انہیں ذہن نشین کر لیجئے گا۔ خون ہی کے تعلق سے پیدائش ہی کی کتاب میں ہمیں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں دغا ہوا۔ یوسف اپنے 12 بھائیوں میں سے یعقوب کا لاڈلا تھا، اور اس کے تمام بھائیوں کو یہ چیز ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو مار ڈالیں، مگر روبن جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا اس کا خون مت بہاؤ، اس کو قتل مت کرو۔ اس نے ایک ایسا پلان بنایا کہ یوسف کو وپاریوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، مگر اس کے لباس کو انہوں نے بکری کے خون کے اندر ڈبویا اور وہ لباس جا کر یعقوب کو دیا، اور یعقوب نے خون اس لباس کے اوپر دیکھا اور اس نے گمان کیا کہ میرے بیٹے کو یوسف کو کوئی بلا، کوئی درندہ کھا گیا، کسی درندے نے اسے ہلاک کر دیا۔ یعقوب کے بیٹوں نے یہ دغا اپنے باپ کے ساتھ کی۔ اس میں بھی ہمیں خون پرومیننٹ طور پہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ خون کے اندر زندگی ہے۔ یعقوب نے خون دیکھا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا بیٹا مر گیا۔ اس کے لباس کے اوپر اتنا خون ہے، حالانکہ وہ خون کسی انسان کا نہ تھا بلکہ بکری کا تھا۔ ہم اسی طرح آگے چلتے ہوئے اس چیز پر ضرور غور کر سکتے ہیں کہ شاید پرانے عہد نامے کے ادوار کے اندر لوگ جو زندگی بتاتے تھے وہ خون کی اہمیت سے واقف تھے، لیکن ہم جو اس وقت نئے عہد کے شریک زندگی بسر کر رہے ہیں، خون کی اہمیت کو صرف مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہی جانتے ہیں۔ لیکن پرانا عہد نامہ ان تمام تر باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے آج اور کل 2 دن اس کے اوپر مکمل طور پہ ٹیچنگ سبجیکٹ تیار کیا ہے، بلڈ آف جیزس کرائسٹ، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فیس بک کے اوپر ان تمام تفصیلات کو بیان کر سکوں جو کلام مقدس بیان کرتا ہے۔ ہم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھا کہ خون کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی کتاب جسے خروج کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی خون کی بڑی اہمیت دکھائی دیتی ہے۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ خون کے اندر زندگی ہے۔ خون کو کھا نہیں سکتے، خون بہا نہیں سکتے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور جو اس کے خون کو بہائے گا خدا کی عطا کردہ زندگی کو زمین پر بہا رہا ہے۔ خروج کی کتاب میں موسیٰ کو خدا نے اختیار دیا اور اس نے دریائے نیل کو خون بنا دیا، اور خون کو کون پی سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس سے تافن پیدا ہوتا، اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ ان مصریوں کے اوپر ایک آفت کے طور پر یہ واقعہ تکمیل کو پہنچا۔ لیکن جو سب سے خوب تر واقعہ خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ واقعہ غالباً 12ویں باب میں خروج کی کتاب کے ہے،
کہ خدا نے کہا کہ میں ملک مصر کے اوپر پلوٹھوں کی موت کو واقعہ کروں گا، اور بنی اسرائیلیوں کو اس نے حکم دیا کہ یک سالہ بے عیب برا لے کر اسے ذبح کرنا اور اس کے خون کو اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر لگا دینا۔ تم موت کا فرشتہ جہاں پر خون ہوگا داخل نہیں ہو سکے گا۔ موت کے فرشتے کو بلڈ نظر آ رہا ہے، اور بلڈ بھی اس برے کا نظر آ رہا ہے جو بے عیب ہے، یک سالہ بے عیب برے کا بلڈ انہوں نے لگایا، اور موت کا فرشتہ ان تمام گھروں کو، ان تمام تر جو مقامات تھے جن کے دروں کے اوپر برے کا خون تھا، ان کو چھوڑتا گیا۔ اور اس کے اندر بڑی سگنیفیکنس ہے، اس تمام واقعے کے اندر اس کو بیان کیا جائے تو کافی لینتھی ٹیچنگ ہے یہ بھی، لیکن چونکہ ہم پرانے عہد نامے کے اندر خون کی تمام تر ریفرنس کو جو پرانے عہد نامے کے اندر ہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جن کے اوپر بے عیب خون ہے ان کے اوپر موت کا فرشتہ غالب نہیں آیا، زمینی زندگی میں بھی۔ اور ہم خروج ہی کی کتاب کے اندر ایک واقعہ ایسا دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے خدا کی شریعت بنی اسرائیل کو دی تو اس نے خون اور پانی کو ملایا اور اس خون کے چھینٹے بنی اسرائیلیوں کے اوپر چھڑکے اور کہا کہ یہ خدا کے عہد کا خون ہے۔ خدا نے خون کے وساطت سے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا۔ خدا نے اس چیز کا عہد باندھا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو۔ خون کے ساتھ اس نے اس عہد کو مضبوط کیا، پکا کیا۔ اور پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خون کے تعلق سے پرانے عہد نامے میں اور بھی بہت ساری تعلیمات پائی جاتی ہیں، جس طرح کہ ہم 16ویں زبور کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں۔ زبور نویس اس طرح فرماتا ہے جسے ہم گاتے ہیں، پچھ کردہ خون دی جد اونا نو یاد کرتا۔ جو ہاتھ خون بہاتے ہیں خدا انہیں یاد کرتا ہے۔ خداوند کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو خون بہاتے ہیں۔ اس چیز کی دلیل ہمیں اس بات سے ملتی ہے، حالانکہ داؤد خدا کا ممسوح تھا اور خداوند کے احکامات کے مطابق وہ جنگیں لڑتا اور بہت سارا خون اس نے بہایا۔ خدا نے داؤد سے کہا کہ تو میرے لیے گھر نہ بنانا کیونکہ تو نے بہت سا خون بہایا۔ خدا خون کی پوچھ ضرور کرتا ہے، ان تمام لوگوں کو ضرور یاد کرے گا جنہوں نے روئے زمین کے اوپر کسی نہ کسی انسان کا خون بہایا ہو۔ خدا پیدائش کے 9ویں باب میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی جانور خون بہائے تو میں اس سے بھی پوچھوں گا۔ خون کی اتنی اہمیت جو کلام مقدس کے اندر بیان کی گئی ہے۔
اس ساری چیز کو بغیر سمجھے ہم جان نہیں سکتے۔ اگر ہم اسی طرح خون کی اہمیت کو محض یسوع مسیح کی صلیب سے جانتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ سمبولک ہے، صرف نشان کے طور پہ مسیح نے ہمارے لیے خون بہایا ہے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ پرانے عہد نامے میں سے یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جانیں کہ خون کی کیا اہمیت ہے۔ خون کے بغیر کچھ بھی پرانے عہد نامے میں نہیں ہوتا تھا۔ جب خیمہ اجتماع خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ خدا کے بندے نے کھڑا کیا، اس کے لیے قربانیاں کی گئیں، ان کی تقدیس کی گئی، ان کو مقدس کیا گیا خون کے وسیلہ سے۔ بچڑوں کا، بروں کا خون بہایا گیا اور اس مسکن کو پاک کیا گیا۔ مسکن کی خدمت کرنے کے لیے جو کاہن مقرر کیے گئے تھے ان کو بھی تیل سے مسح کیا گیا اور خون سے پاک کیا گیا۔ ان کی کان کی دانے کان کی لو، دائنے انگوٹھا اور دائنے پاؤں کا انگوٹھا خون کے ساتھ اس کو پاک کیا گیا۔ کوئی بھی چیز کلام مقدس میں ایسی نہیں ہے جس کی تقدیس بغیر خون کے ہوئی ہو۔ بغیر خون کے کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ اور ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، انبیاء کے صحیفوں میں خدا بنی اسرائیل سے خون کے تعلق سے ہی اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو قربانیاں تم گزرانتے ہو مجھے ان سے نفرت ہے، وہ قربانیاں میرے لیے بوجھ ہیں، جو خوشبوئیں تم میری حضوری میں جلاتے ہو میرے لیے مکروہات ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ خدا کو علم تھا کہ بنی نوع انسان، حتیٰ کہ خدا نے اپنے لیے ایک قوم کو چنا تھا، ان کے ساتھ عہد اور وعدے کیے تھے، لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ میری حضوری میں ٹھیک ہو کر نہیں چلیں گے، ان کی ذاتی خواہشات کچھ اور ہوں گی، لیکن وہ صرف قربانی کا سہارا لیتے ہوئے میری حضوری میں ٹھہرا کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم خون بہائیں گے، برے کی قربانی ہے، خطا کی قربانی ہے، قوم کی خطا کی قربانی کے لیے برا کاہن ایک بکری کو بیابان میں چھوڑ دیا کرتا تھا کفارے کے لیے۔ اور خدا کو ان تمام تر باتوں سے جو بنی اسرائیل کرتے تھے، اس نے اپنی کراہیت کا اظہار کیا، اس نے اپنا سخن نبیوں کے وسیلے سے بیان کیا کہ مجھے تمہاری تمام تر قربانیوں سے نفرت ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو یہ تو سارا پرانا عہد نامہ بھائی نے بیان کر دیا۔ آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں، لیکن پرانا عہد نامہ ہم خارج نہیں کر سکتے۔ ہمیں پرانے عہد نامے کی وساطت سے ہی علم ہوتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ
پرانا عہد نامہ ہمیں نور بخشنے کے لیے ہے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ خداوند خدا کی کیا مرضی ہے۔ اور اب میں آپ کی توجہ نئے عہد نامے میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کے 26ویں باب پہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، اور اس کی 28ویں آیت پر۔ خداوند یسوع مسیح نے میں کا پیالہ لیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے اور بہت کے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے، یہ میرے عہد کا خون ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کر ہمارے ساتھ عہد کیا۔ موسیٰ نے بروں کا، بیلوں کا خون بنی اسرائیل کے اوپر چھڑک کر شریعت کے عہد کو قائم کیا تھا، لیکن مسیح یسوع نے اپنا خون بہا کر ہمارے ساتھ عہد بنا لیا۔ پالوس رسول بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم عہدوں اور وعدوں سے خارج اور خدا سے ناواقف تھے، مگر یسوع مسیح ہمیں قریب لے گیا۔ ہمارا منجی یسوع مسیح ہمارے لیے وہ کام کر گیا، ایک کامل قربانی گزران گیا، جس کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کی حضوری میں آ کر ٹھہر جاتے اور اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ ہم یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے خدا باپ کے ساتھ عہد میں بندھ گئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اپنے لہو سے دھو کر نجات بخشتا۔ نجات کس سے؟ اپنی گناہوں سے، جس کا کفارہ ہم خود سے دے نہیں سکتے تھے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں تو کفارے کے لیے انہیں روزانہ کی سالانہ خداوند کی حضوری میں جانا پڑتا تھا کفارے کے دن، اور کاہن سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں جا کر خدا کی حضوری میں کفارے کی قربانی گزرانتا تھا، پہلے اپنے لیے پھر قوم کے لیے۔ یہ سال در سال بنی اسرائیلیوں کو کرنا پڑتا تھا، لیکن ہمارے مسیح یسوع نے ایک ہی بار کامل قربانی گزرانی ہے۔ پہلی بات، یسوع مسیح کا لہو ہمارا کفارہ ہے۔ دوسری بات کہ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے ہم اس عہد میں شریک ہیں۔ تیسری بات کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے لہو کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب ہو گئے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو گئے۔ جب ہم یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، ہمارا کفارہ ہو جاتا ہے، ہم عہدوں اور وعدوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مکمل طور پہ یسوع مسیح کے لہو سے دھل جاتے اور اس پاکیزگی کو حاصل کر لیتے جو خدا باپ کی مرضی کے مطابق ہے، تب ہمیں خدا باپ اپنا روح تحفے کے طور پہ دیتا ہے۔ وہ مہر کر دیتا ہے کہ تم یسوع کے لہو سے دھلے ہو۔ اتنی ڈیٹیل بتانے کا مقصد میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میرا مقصد صرف اتنا ہے
کہ ہم یسوع کے لہو سے بھی واقف ہیں، اس کی صلیب سے، اس کے نام کی قدرت سے بھی واقف ہیں، اور اس کی تعلیم کی ابدی باتوں سے بھی واقف۔ لیکن کیا ہم جو تعلیم آج میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ چرچز میں موجود ہوں گے، اور خداوند کے بہت اچھے خادم آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرتے ہوں گے۔ میں ایک ادنا سا خادم ہوں، مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے، میرے پاس کوئی ہیوی ڈیوٹی ڈگریز نہیں ہے۔ ہمیں علم ہو گیا کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمارا کفارہ ہے، خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں عہدوں اور وعدوں میں شریک کرتا ہے کہ ہم اس کی قوم ہیں، اور وہ ہمیں خدا کی قربت میں لے جاتا۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بطور خادم خدمت کرتے ہوئے بہت سارے ایسے واقعات سے واقف ہوں کہ جہاں پر خدا کے خادموں نے بدرو گرفتہ لوگوں کے اوپر یسوع کے لہو کو مانگ لیا۔ مجھے آپ سے جواب یہ چاہیے کہ کیا یسوع مسیح کا لہو بدروؤں کے لیے بہایا گیا؟ ہمیں علم ہے کہ اس نے اپنا لہو بہا کر ہمیں وعدوں عہدوں میں شریک کر لیا اور ہمارا کفارہ ادا کر دیا، اس نے ہماری قیمت ادا کر دی۔ پھر بھی ہم دعا کرتے وقت یسوع مسیح کے لہو کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں شاید ڈاؤٹ ہے کہ شاید میرے اوپر نہیں آیا۔ یہ ہماری اپنی جسمانی خلش ہو سکتی ہے، ہماری جسمانی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے ایک ہی بار کامل قربانی گزران دی ہے، وہ بار بار سولی پہ نہیں چڑھ سکتا۔ اس نے ایک ہی بار دائمی قربانی گزران دی ہے۔ اور ہم تعلیم سے واقف ہونے کے باوجود بھی الفاظ کی ترتیب کو نہیں جانتے۔